اور جب آپ کی والدہ محترمہ سمجھی کیا دیکھتی ہے؟ آنے والا بچہ سجدے میں ہے اور اس کا سینہ ابھر رہا ہے۔ حضرت ام الخیر فرماتی ہے میں نے سنا ابھی پیدا ہونے والا بچہ سجدے میں ہے اور آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اور میں نے اس آواز کو سننے کے بعد چاروں طرف نظر کی، میں نے دیکھا کہ سارا جیلان نور سے منور ہو گیا اور ساری ظلمت ختم ہو گئی۔ اور ایک کرامت میں بتاؤں، جس رات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اس رات 1100 لڑکے پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ میرے غوث کی صحبت اور رفاقت میں 1100 لڑکے جو پیدا ہوئے، رب کائنات نے غوث اعظم کی ولادت کے صدقے میں ان سارے بچوں کو جو 1100 پیدا ہوئے پروردگار عالم نے ولی بنا دیا۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم لڈو تقسیم کرتے ہیں، لڑکی پیدا ہو تو جلیبی بانٹتے ہیں، لڑکا پیدا ہوا تو لڈو بانٹتے ہیں۔ میرے غوث پیدا ہوئے تو پروردگار عالم نے ولایت بانٹی۔ ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہم تقسیم کرتے ہیں۔ جب غوث اعظم تشریف لائے تو ان کی والدہ نہیں، رب نے ولایت بانٹی۔ اے میرے غوث کی صحبت میں آنے والے لے، تو بھی ولایت لے، تو بھی ولایت لے، تو بھی ولایت، ساروں کو ولی بنا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی اس عالم میں تشریف لائے۔ واقعہ مشہور ہے کہ جب تشریف لائے تو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ، روزہ رکھنا ہے، چاند نظر آنے کے بعد کیا کرنا؟ روزہ رکھنا۔ جو بالغ ہے، شریعت کا قانون ہے، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، جو غلامی مصطفیٰ میں آ گئے، لازم اور ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی چیز نہ کھائے نہ پیے، رضائے مولا کے لیے کھانا چھوڑو۔ ابھی پیدا ہوئے اس بچے پر روزہ فرض، شریعت لاگو نہیں۔ ذرا غور کیجیے، غوث اعظم ابھی تشریف لائے، صبح صادق کے وقت آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلانے کی کوشش کی، آپ چہرہ موڑ لیتے ہیں۔ کئی بار کوشش کی، چہرہ موڑ لیتے ہیں، گویا چہرہ موڑ کر جواب دے رہے امی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میرے نانا محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، میرے رب کا فرض ہے کہ روزہ رکھیں۔ میں ابھی آیا ہوں لیکن شریعت کا اس قدر پابند ہوں کہ کم سن ہونے کے باوجود بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، برابر روزہ رکھوں گا۔ ماں سحر کے وقت کھاتی تھی تو آپ بھی ماں کے ساتھ سحر کرتے تھے، اور ماں افطار کے وقت میں جب روزہ کھولتی تو غوث اعظم بھی دودھ پی کر روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا ایسے ولی کے ہم چاہنے والے جو پیدا ہو
ہوتے ہی احکام شریعت کا پابند، آج ہم اس کا نام لینے والے نماز سے دور، روزے سے دور، قانون شریعت کو پامال کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم غوث اعظم کے ہیں۔ کل کیا منہ دکھاؤ گے؟ غوث پاک کی محبت قدم بھرنے والے غوث اعظم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ غوث جن کا ہم نام لیتے ہیں، ایسے رحم اور ایسے کرم والے غوث ہیں جن کے بارگاہ میں تمام علماء، تمام مشائخ بادر بیٹھا کرتے تھے، اور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جتنے مریدین، منتقدین، ان کے چاہنے والے آتے تھے، غوث پاک فرماتے کہ میرے اتنے چاہنے والے ہیں اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان سب کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ توبہ نہ کر جائے۔ چاہت کا یہ صلہ کہ توبہ کے بغیر موت نہیں آتی، اور ہم چاہت کا یہ صلہ دے رہے ہیں کہ غوث پاک کے فرمان کے خلاف۔ آپ اندازہ لگائیں ہم کتنے وفادار ہیں۔ غوث پاک اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں، میری محبت جس کے دل میں ہے اور میرے چاہنے والوں کی چاہت جن کے دلوں میں ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھ سے نسبت رکھنے والے 7 سلسلوں تک جتنے بھی مریں گے بغیر توبہ کے نہیں مریں گے۔ بہجت الاسرار کی روایت پیش کر رہا ہوں، اور یہی روایت احباب الاخیار میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں حضرت شیخ غرسینی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں کرامتوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، غوث اعظم نے جو ہم پر احسان کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں غوث پاک نے ایک مرتبہ داروغہ جہنم سے سوال کیا۔ کس سے سوال کیا؟ داروغہ جہنم سے سوال کیا، اے داروغہ جہنم ذرا یہ بتا کہ کوئی میرا صحبتی، میرا نسبتی کوئی جہنم میں ہے؟ داروغہ جہنم جواب دیتا ہے یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آج تک آپ کا نام لینے والا کوئی جہنم میں نہیں ہے۔ تو میرے غوث فرماتے ہیں ارے آئے گا کیسے؟ جیسے زمین پر آسمان سایہ کیا ہوا ہے ایسے ہی میں اپنے مریدین پر سایہ کیا ہوا۔ جس پر میرا سایہ ہو وہ جہنم میں جائے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا گنہگار ہے، نافرمان ہے، مگر میں تو نافرمان نہیں، وہ نافرمان مگر میں نافرمان نہیں ہوں، قسم ہے اس رب کائنات کی، میں کل قیامت کے دن چن چن کر میرے نام لینے والے کو جب تک جنت میں داخل نہیں کرتا اس وقت تک میں قدم پیچھے نہیں۔ ایک شخص دربار غوثیت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا حضور
میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، نیند کے حوالے میری گفتگو کو نہ کیجیے۔ دربار غوث پاک میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا حضور کچھ لوگ ہیں جو آپ کے مرید نہیں ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید نہیں، لیکن اس نے اپنی نسبت میرے طرف کر دی ہے، تو اس کے لیے بھی میں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے اس کی مغفرت کروں گا۔ ایک شخص، ایک نوجوان رات کو خواب دیکھا کہ ان کے والد جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، عذاب جہنم میں گرفتار ہے۔ خواب میں دیکھا اس نے، باپ نے خواب میں کہا اے میرے لال، میں عذاب جہنم میں گرفتار ہوں، ذرا دربار غوث پاک میں جانا اور جا کے غوث اعظم سے میری حالت بیان کر دے۔ صبح نیند سے بیدار ہوا، مدرسہ قادریہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدین اور متقدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں سبق دے رہے تھے۔ اللہ اکبر! جو شخص میرے غوث پاک کے مدرسے کے قریب سے گزر جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار کرم ہے، اس رب کائنات نے مجھے اس مدرسے میں لے گیا۔ دہلیز کے پاس سے تو الگ ہے، مدرسے میں گھوما، غوث پاک کی مسجد میں گیا، ہر ایک صف پر کھڑے ہو کر میں اپنے مریدوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ جو بچہ کیمرہ پکڑ رہا ہے یہ بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ نوجوان دربار غوثیت میں پہنچا، صفوں کو چیرتا ہوا میرے غوث کے سامنے بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا سرکار میں نے آج خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے بیٹے، کیا تمہارے بابا کبھی میرے مدرسے کے قریب سے گزرے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، آپ کے مدرسے کے قریب سے گزرے ہیں۔ میرے غوث نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا، گردن کو جھکا لی۔ وہ نوجوان بیٹھا رہا، کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا، اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری شب سویا، خواب میں دیکھتا ہے اپنے باپ کو وہ سبز رنگ کا حلہ پہنے ہوئے جنت میں ٹہل رہا اور بیٹے سے فرما رہے ہیں میرے بیٹے، یہ غوث اعظم کا کرم ہے کہ ان کے مدرسے کے پاس سے گزرا تھا تو غوث پاک نے میری مغفرت کی دعا کی، رب تبارک و تعالی نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور غوث پاک کی دعا قبول ہو گئی اور میری مغفرت ہو گئی۔ یہ حلہ نورانی جو دیکھ رہے ہیں یہ غوث پاک کا صدقہ ہے۔ اللہ، ایسے غوث ہمیں ملے اور اس غوث اعظم کا نام مذاق سے لے، ان کی کیابی کی بے ادبی کرے، ان کے نام کے کھانے کا ایک دانہ بھی برکت ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں
میرے غوث کی فاتحہ کا ایک دانہ چلا جائے، وہ دانہ برکت والا ہے، وہ دانہ عظمت والا ہے۔ کبھی نہ اس کھانے کا انکار کرنا، نہ میرے غوث کا انکار کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو رب نے کیا کہا؟ من عاد لی ولیا، بخاری کی حدیث ہے، مشکاۃ شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مگر بڑی طویل ہے، میں مطلب کے لحاظ سے چھوٹا وہ ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحق، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اس کے لیے میں اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ کریں گے آپ؟ دم ہے جی؟ بول دیا دم ہے؟ نہیں ہے تو اب تک جو گستاخیاں کر لیے ہیں اس سے توبہ کرو۔ توبہ کریں گے، یہ توبہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی کہ استاد محترم حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمت اللہ علیہ، یہ آپ کے شیخ طریقت ہے۔ آپ بغداد میں انگور کا شیرہ بیچا کرتے تھے، مگر طریقت کا یہ علم اتنا تھا کہ اس زمانے میں آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی شیخ نہیں تھا۔ جس وقت میرے غوث جیلان سے بغداد شریف گئے